وہ کہتے ہیں نا جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات دیے ہیں وہ بہت کم ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا پاورفل ہوں، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنا ولی بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ جس کا ولی بنتا ہے تو اس کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس قسم کی آیات قرآن میں موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو دین کی سمجھ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے خاص مرشد چن لیتا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، کیونکہ ان کے لیے یہی راستہ کھلتا ہے جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اور جو سیدھا راستہ مانگتا ہے سچے دل سے، اسی کو ہی صحیح راستہ، رہنمائی اور سچا مرشد ملتا ہے۔ اب یہ لفظ جب میں کہتا ہوں کہ سچا مرشد ملتا ہے تو غالب گمان یہی آپ سب کے دل میں آیا ہوگا کہ مرشد مطلب ایک ایسا استاد جو آپ کو دین سکھائے۔ اب آپ کے پاس مرشد کا لفظ سنتے ہی ایک خاص قسم کا حلیہ سامنے آ جاتا ہے کہ مرشد کا مطلب ہے کہ کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی اللہ کا ولی ہے، بڑے بال ہیں اس کے، بڑے بڑے لمبے لمبے جبے پہنتا ہے، اس کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کرامتیں دکھا رہا ہے، اور ان کے مرید بشمول آپ واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ میرا مرشد کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں، پہلے تو یہ چیز اپنے دماغ سے نکال دیں، میں مرشد اس کو نہیں کہہ رہا۔ میں نے کیا آپ کو کہا کہ اللہ جب دین سکھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مرشد چن لیتا ہے۔ مرشد اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کو آپ کی رہبری کرے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ جب ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، تو اس کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں اس کو سکھاتی ہے، وہ ماں ہی اس کو سمجھتی ہے۔ جب تک وہ اپنے بچے کو سمجھتی نہیں، وہ ماں جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے بچے کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد وہ تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر باپ کی انوالومنٹ آتی ہے، وہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ پھر اسکول میں اس کی تربیت ہوتی ہے، اس تربیت میں اس کے استاد بھی ہوتے ہیں، وہاں کا ماحول بھی ہوتا ہے، وہاں کے جو اس کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اور بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے باہر دوست ایک سرکل بنتا ہے، وہاں پر بھی اس کی پرورش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کہاں سیکھتا ہے؟ پھر اپنے دوستوں کے علاوہ وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں اس میں سب کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے پڑھتا ہے، کالج وہ سکھاتا ہے اس کو، پھر یونیورسٹی سکھاتی ہے،
پھر وہ اس کے کولیگ جو ہے وہ سکھاتے ہیں، پھر اس کو محبت ہو جاتی ہے، پھر محبت اس کو کچھ سکھاتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر شادی کے بعد اس کو لائف جب ٹف ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، پھر وہ اس کو کچھ سکھاتی ہے، اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر ایک نیا ایکسپیرئنس، پھر کچھ نیا سیکھنا، پھر بچوں کو پڑھانا، ایک نیا ایکسپیرئنس، بزنس کرنا، نوکری کرنا، یہ ایک الگ ایکسپیرئنس، وہاں سے وہ کچھ اور سیکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں کو اس کی شادی کروانا، بچی کی شادی، بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، یہ کروانا، پھر بیماری آ جانا، اس کے ساتھ لڑنا، ایک نیا ایکسپیرئنس، پھر اپنے جو بڑے ہیں وہ مر جاتے ہیں، وہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ایک الگ ایکسپیرئنس، پھر خود وہ بڈھا ہوتا جاتا ہے، اس کا ایک الگ ایکسپیرئنس۔ اور جب زندگی سمجھ میں آنے لگتی ہے، زندگی کا جو راز ہے وہ جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو زندگی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور وہ انسان مرنے کے قریب آ جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک انسان سیکھتا رہتا ہے، ہر جگہ اس کو کوئی نہ کوئی سبق ملتا رہتا ہے، لیکن ہر جگہ پہ تقریباً ہر زندگی کے ہر نئے سبق، نئے موڑ پہ وہ دھوکے ہی کھاتا ہے اور پھر سنبھل جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر سنبھل جاتا ہے۔ لیکن اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ شروع سے ہی ایک مرشد دے دے اور مرشد کی نگاہ پڑ جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب وہ مرشد کس طرح ملتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا، جو بھی آپ کو سکھا رہا ہے وہ آپ کا مرشد ہے۔ اب آپ اپنی ماں سے سٹارٹ کریں، آپ کی ماں بھی آپ کی مرشد ہے، آپ کے باپ بھی آپ کے مرشد ہے، آپ کے اساتذہ، آپ کے جو بھی استاد گزرے ہیں وہ بھی آپ کے مرشد ہیں، جنہوں نے بھی آپ کو زندگی کے سبق دیتے آئے ہیں، سکھاتے آئے ہیں، تربیت کرتے آئے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان بتاتے ہیں، یہ سارے آپ کے مرشد ہیں۔ آپ جب میچورٹی کے ایج پہ پہنچتے ہیں، 40 کے قریب، آپ کے گھر پہ، ہر مسلمان کے گھر پہ ایک کتاب پڑا ہوا ہے جسے ہم قرآن شریف کہتے ہیں، سب سے بڑا مرشد یہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو وہ اس کو دین کی تعلیم اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا مرشد قرآن بن جاتا ہے۔ قرآن سے بڑا اور کوئی مرشد نہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مرشد کون ہے، تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میرا مرشد میرا قرآن ہے۔